बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान। आज हम बात करेंगे इसराइल की न्यूक्लियर साइट नेतन्स के ऊपर जो अटैक हुआ रिसेंटली, और जिसको इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान ने भी रिपोर्ट किया इतवार को, ये कहकर कि इसके पीछे इसराइल था। और इजरायली अभी हुकूमत इसके ऊपर खामोश है और काफ़ी इसके अंदर मुबहम खामोशी है, क्योंकि इंसिडेंट उस वक्त हुआ जब ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ जो थे वो वियना में 2015 की न्यूक्लियर डील जो थी यूएस के साथ, उसको रिवाइव करने की कोशिशों में पाए गए। और जब ये अटैक होता है, गो कि इसको एलिजिडली इस वक्त मुबैना अटैक ही कहा जा रहा है इवन इसराइल के अंदर भी, तो ये बात भी की जा रही है कि हो सकता है ये इंटरनली किसी केबल डक्ट की ख़राबी की वजह से हुआ हो, जिसने कुछ पुरानी सेंट्रीफ्यूजेस को नाकारा बना दिया, यानी ज़ाया कर दिया। और उसके साथ साथ एक ब्रीफ पावर आउटेज था जो वहाँ पर हुआ। लेकिन इसको इरानियंस जो हैं उन्होंने इसको इजरायली एफर्ट कहकर, उसको एक साइबर अटैक कहकर इसको टर्म किया है, और इसमें बदला लेने का भी उन्होंने इसके ऊपर वाज़े पैगामात जो हैं उनके हुकूमती नुमाइंदे भी, उनके ऑफिशियल्स भी दे रहे हैं। मगर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो ईरानियन साइड है उनकी तरफ से भी इसको एक इंटरनल अटैक या अटैक कहा जाए, या इसको एक इंटरनल प्रॉब्लम भी कहा गया है। यहाँ पर हम आपको सबसे पहले ये बताते चलें कि जवाद ज़रीफ ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, जो कि अमूमन बहुत एक कूल माइंडेड, बहुत टेम्परामेंट कंट्रोल्ड किस्म के इंसान है, इस मरतबा वो भी काफ़ी इसमें बुरी तरह फट पड़े हैं। और उन्होंने ये बात बड़े वाज़े तरीके से की है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सेबोटाज किया जा रहा है। और इसके अंदर हम ये भी नहीं भूलते कि पिछले 10 सालों में तकरीबन ईरान के 6 साइंटिस्ट जो टॉप के साइंटिस्ट थे उनको निशाना बनाया गया, टारगेट किलिंग में मारा गया। और उसमें टॉप पर मोहसिन फ़खरीज़ादे थे, जो कि बहुत टॉप ब्रेन समझे जाते थे ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के। और जब से 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने JCPOA के अंडर, जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहा जाता है, उसको अबैंडन किया, उससे पहले काफ़ी कामयाबी से उनके दरमियान बातचीत चल रही थी। शायद मैंने इसके ऊपर 2-3 माह पहले एक वीलॉग भी किया था कि ये वो प्रोग्राम था जिसके दौरान समझा जा रहा था कि अमरीकी हुकूमत और ईरानी हुकूमत के दरमियान में क्लैशेस काफ़ी कम हो जाएंगे। हालांकि कासिम सुलेमानी जो है उनको उसके ऊपर जब ईरानी टॉप मिलिट्री पर्सनल कासिम सुलेमानी को निशाना बनाया गया, उनको मार दिया गया। उसके बाद बिल्कुल बातचीत के दरवाजे जो थे वो दोनों मुल्कों के दरमियान बंद हो गए थे। तो यहाँ पे सिर्फ एक सेलिब्रेटिंग एलिमेंट जो था वो था इज़राइल का, और उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी खुशी का इजहार किया। और जब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, जो अभी ओथ नहीं लिया था मगर इलेक्शन जीत चुके थे, उनकी जानिब से काफ़ी मस्बत इशारे आए थे कि JCPOA को हम रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, और तेहरान को भी कम से कम पुरतशद्दुद उसके ऊपर रवैये के ऊपर आमादा किया जाएगा, और ये भी आमादा किया जाएगा कि वो अपनी न्यूक्लियर जो प्रोलिफरेशन है उसके ऊपर अपना हाथ जो है वो हौला रखे, और उसको हम एक ऐसे स्टैंडर्ड पर लेकर आएंगे कि तेहरान के हवाले से या ईरान के हवाले से, ईरानियन रिजीम के हवाले से लोगों के जहनों में एक जो बहुत कंजर्वेटिव या एक बहुत पुरतशद्दुद या एक बहुत सख्त तशबीह जिसको दी जाती है वो ख़त्म हो सके। मगर ऐसा नहीं हुआ। अगर हम भी एक हमसाये के तौर पे जायज़ा लें तो ईरान की बॉडी लैंग्वेज, ईरान के रवैये में, ईरान के बर्ताव में एक बहुत सख्ती आई है। पाकिस्तान में भी 2-3 बड़े मैं कहूँगी बहीमाना अटैक्स हुए जो डायरेक्टली हमारी फोर्सेस पर हुए, उसमें ईरानी सरजमीन इस्तेमाल की गई। और देखा ये जा रहा है कि जब तक पाकिस्तान एक मीडिएटर के तौर पे ईरान के साथ आगे जाता है, बढ़ता है, बातचीत करता है, ठीक रहती हैं चीज़ें। मगर जैसे ही पाकिस्तान अपने मसाइल की तरफ तवज्जो देने की कोशिश करता है, चीज़ें एक मरतबा फिर से पॉइंट ब्लैंक पे चली जाती हैं, 0 पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ता है। और ये हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि पाकिस्तान हर वक्त अपने सिर्फ हमसायों के मामलात में नहीं घुस सकता, सिर्फ उनको नहीं ठीक कर सकता। पाकिस्तान की अपनी प्लेट में बहुत कुछ है जिसको उसने ठीक करना है। तो यहाँ पर जो करंट हमारी सिविल हुकूमत है या मिलिट्री हुकूमत है, कोशिश उन्होंने बहुत की कि ईरान के, तेहरान के मामलात वाशिंगटन के साथ या दूसरे कंटेंडर्स के साथ ठीक किए जाएं, मगर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। अब जैसे इसी की मिसाल ली जाए कि ये जो एक अटैक हुआ जिसको ईरानी हुकूमत एक बाज़ाब्ता अटैक के तौर पे कह रहे हैं, और उसको उन्होंने ये भी कहा, जिसको मीडिया ने इस तरह रिपोर्ट किया कि वेरी बैड गैम्बल दैट वुड स्ट्रेंथन तेहरान्स हैंड इन टॉक्स टू रिवाइव अ 2015 न्यूक्लियर डील विद मेजर पावर्स। और इसके अलावा दूसरा भी अगर मैं आपको दूसरे मीडिया को रिपोर्ट करता हुआ बताऊं तो वो ये इस तरह की शह सुर्खियां लगाते हैं कि ईरान न्यूक्लियर डील शेडो ऑफ सैबोटाज हैंग्स ओवर क्रिटिकल टॉक्स।
یہ ہے BBC کی اس کے اوپر BBC نیوز کی اس کے اوپر شہ سرخی تھی، اور دوسری ایک جو شہ سرخی ہے اس کے اوپر وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں نیو یارک ٹائمز کی۔ نیو یارک ٹائمز نے اس طرح سے اس کو ٹرم کیا کہ بلیک آؤٹ ہٹس ایران نیوکلیئر سائٹ ان واٹ اپیئرز ٹو بی اسرائیلی سیبوٹاج، اور نیچے ان کی تفصیل میں بھی یہی وہ بتا رہے ہیں کہ اس کو بہت اسٹرکٹلی تہران دیکھ رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی ایک طرح سے قسم کھائی ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو آئی تھنک ان کے وہ تمام تر زخم دوبارہ سے ادھر گئے جو محسن فخری زادے کی اسیسینیشن کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد بہت سے آرٹیکلز ایسے لکھے گئے۔ مگر اس وقت یہاں بات اگر ہم کریں تو اس سے پہلے بھی 2 بریک آؤٹ ہوئے ہیں، پاور بریک ڈاؤن ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں پاکستان کی جانب۔ 9 جنوری کو آپ نے پاکستان میں مکمل ایک بریک ڈاؤن دیکھا، اور اس میں اپیرنٹلی یہ بات آئی کہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر جو تھا اس نے رپورٹ جو سبمٹ کی، اس میں یہ لکھا کہ پاور ڈویژن کو اس میں یہ ریزن دیا گیا تھا کہ کنٹری وائڈ جو بلیک آؤٹ تھا وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ 500 kV کا گدو شکارپور ٹرانسمیشن لائن کا سرکٹ جو ہے 1 اور 2 یہ ٹرپ کر گئے تھے، اور رزلٹ کے طور پہ 500 kV کا گدو مظفر گڑھ اور گدو ڈیرہ غازی خان کا ٹرانسمیشن لائن جو تھا وہ بھی ٹرپ کر گیا، کازنگ دی انٹائر پاور سسٹم ٹو شٹ ڈاؤن۔ مگر ایز پر دی رپورٹ، جو کہ ایک رپورٹ کے مطابق، مگر یہاں پہ سورسز کے تھرو یہ بات کی جا رہی ہے کہ گو کے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ فریکوینسی آف دا سسٹم واز 49.85 اینڈ اٹ واز generating a total of 10,311 megawatts of electricity, of which 1,257 megawatt was being generated from water, 983 megawatt was generated through the government's thermal power plants, while 8,070 megawatts of electricity was coming from independent power producer یعنی IPPs۔ اور رپورٹ میں اس کے علاوہ اور بھی یہ کہا گیا کہ جو تربیلا منگلا ورسک پاور ہاؤسز ہیں اس میں سے بھی سسٹم میں انٹرپشن آئی، مگر یہاں پر سب سے بڑی بات جو ہمارے علم میں آئی کہ پاکستان نے ممبئی کے پاور بریک ڈاؤن کے بعد، جو کہ پہلے نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ اس کو چائنیز کے سائبر میلویئر کے ذریعے شٹ ڈاؤن کیا گیا تھا چائنا کی طرف سے، لداخ جو سٹینڈ آف تھا گلوان ویلی کا، اس کے بعد بھارت کو ایک میسج دیا گیا کہ ہماری کہیں پر بھی تمہارے پہنچ ہو سکتی ہے، ہم تمہارے شہروں کو مفلوج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان نے انٹرنلی ایک ایکسرسائز کی، پاکستان کی جو 6 لیئر سیکیورٹی اب ہمارے نیوکلیئر سسٹم کے اوپر ہے، ہمارے نیوکلیئر آرسنلز کے لیے ہیں اکراس پاکستان، ان کو ری چیک کیا گیا، ان کو ایک ری ایویلویشن پروسیس سے گزارا گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی ٹاپ سول ملٹری لیڈرشپ کے نوٹس میں تھا، اور اگلی صبح آل ڈن، آل گڈ، آل ایکسلنٹ کا ایک جو سگنل تھا وہ گیا، اور پاکستان کی جوہری تنصیبات خاص طور پہ وہ بالکل اس وقت محفوظ ہاتھوں میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے کچھ عرصے کے بعد ہم نے جو ہمارا 11,000 اس کا میگا واٹس کا پاور پروڈکشن جو جوہری پلانٹ تھا اس کو بڑی کامیابی سے لانچ کیا گیا، اور اس کے بعد دیکھنے میں یہ آیا کہ کچھ عرصے کے بعد پاکستان نے چین کی مدد سے اپنا جو نیوکلیئر ریئیکٹر میں جوہری بجلی کا یا جوہری توانائی کا پروگرام ہمارا کچھ عرصے سے چل رہا تھا، انڈر کنسٹرکشن تھا، 1100 میگا واٹ کی پروڈکشن کے ساتھ 1145 انفیکٹ اس کو بڑی کامیابی سے لانچ کیا گیا، K2 اس کو پاکستان K2 کا نام دیا گیا اور اس کو لانچ کیا گیا۔ تو یہ تمام تر تیاریاں اس لیے تھیں کہ پاکستان اپنے اینڈ پر اپنی تمام تر تنصیبات کی جو ملٹی لیئر سیکیورٹی ہے اس کا جائزہ لے، کیونکہ ممبئی میں جو پاور شٹ ڈاؤن ہوا اس کے بعد چین کی طرف سے یہ بھی کہا گیا، اور بھارت کے اپنے بڑے بڑے جو پولیٹیشینز ہیں، اپنے ان کے ہائی آفیشلز ہیں، اس میں انٹیلیجنس کے بھی لوگ تھے، ملٹری کے بھی اور سول بھی، جن کی جانب سے یہ اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم جس کی ہم نے کل بھی بات کی، اس کو بہت خطرات لاحق ہیں، یعنی یہ وہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جس کے پارٹس جو ہیں وہ مشترکہ طور پہ چین اور روس کے اشتراک سے بنتے ہیں، اور یہی وہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو انڈیا بہت بھاری رقم ادا کر کے روس سے ایکوائر کر رہا ہے، مگر یہ ڈیفنس سسٹم چین کے پاس بھی ہے۔ تو اگر چین کا سائبر میلویئر اتنے بڑے شہر کی بجلی کو مکمل طور پہ ٹرپ آف کر سکتا ہے تو چین کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ بھارت اور اسرائیل کی ایک مشترکہ جو دفاعی طاقت ہے اس کو بھی نشانہ بنا سکے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو ایرانین جوہری تنصیبات کے نشانہ بننے سے کیا خطرہ ہے؟ بالکل خطرہ ہے۔ پاکستان اب پہلے سے بھی زیادہ الرٹ ہو چکا ہے، خاص طور پہ نیتنز اٹیک کے بعد، جو بظاہر تو ایک
کیبل ڈکٹ میں شارٹ سرکٹ کے بعد جو سینٹریفیوجز تک مشینز تک جاتی تھیں ڈائریکٹلی، اس کے بعد کچھ ناکارہ سینٹریفیوجز ضائع ہوئی ہیں، مگر یہ ایک سگنل بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے پاکستانی اتھارٹیز مزید بھی الرٹ پر ہیں، اور ہمارے جوہری تنصیبات کو اللہ کا شکر ہے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، مگر اپنے طور پہ اپنا ہوم ورک مزید مکمل کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی خدشہ ہے کہ واشنگٹن کے ذریعے پاکستان کو ایران اور اسرائیل کی رسہ کشی میں دوبارہ گھسیٹا جائے گا، کیونکہ چاہے جیسے بھی تعلقات ہوں، ایران جو ہے وہ اسلام آباد کی سنتا ہے، ایران راول پنڈی کی سنتا ہے، اور قاسم سلیمانی کے بعد کی اگر آپ کو یاد ہو ایک بہت حالات مخدوش ہو چکے تھے، تقریباً ایک جنگ کی جانب جا رہی تھی بات چیت، ایران کی جانب سے راکٹ بھی داغے گئے سعودی آئل ریفائنریز کے اوپر بھی، اور ان کے مختلف تنصیبات کو دھمکی بھی دی گئی نشانہ بنانے کی، اور ایک کوشش بھی ہوئی تھی جو کہ ناکارہ ہوئی تھی، مگر ایک کوشش ہوئی تھی جو کہ بہت بڑے پیمانے پر جا سکتی تھی، مگر اس کو فیزل آؤٹ کیا گیا ایک مرتبہ پھر پاکستان کی مدد سے۔ تو یہ تمام تر چیزیں پاکستان کو کافی حد تک خطرے کی صورتحال میں گھسیٹ سکتی ہیں، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر اپنے ڈپلومیٹک چینلز کو لانچ کرے گا۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو چیز ہونے جا رہی ہے اس کے اندر سب سے بڑا نشانہ بنے گا اسرائیل کا جوہری پروگرام، جو وہ 2015 کی صورتحال پہ واپس لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، گو کہ اس میں امریکہ اب ممبر نہیں ہے، مگر امریکہ کے ری جوائن کرنے کی ٹائم تک صدر جو بائیڈن، جو امریکی صدر ہیں جو بائیڈن، ان کا کہنا تھا کہ ایران ریسٹرین کرے کسی بھی قسم کی جلد بازی سے اور کسی بھی قسم کی جذباتی بیانات سے، مگر ایران نے ایک مرتبہ وہ پھر کیا۔ اور ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ایران کی جانب سے ہمیشہ ایسے بیانات آتے ہیں جو محسن فخری زادہ، قاسم سلیمانی کے بعد بھی انہوں نے گو کہ اپنی طاقت کو دیکھتے ہوئے، اپنی کیپیبلٹی کو دیکھتے ہوئے شاید زیادہ کہے، مگر اس کو آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جذباتی بیانات سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، انہوں نے اپنے ملک کو مزید نقصان پہنچایا۔ تو اسرائیل کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو آپ ضرور کریں، ڈٹ کر کریں، مگر اپنے تمام تر پڑوسیوں کو اعتماد میں لے کے، تاکہ آپ کی جلد بازی اور آپ کی جذباتی کسی بھی غلط قدم کی وجہ سے کسی دوسرے پڑوسی کو نقصان نہ پہنچے، خاص طور پہ جب کہ اس وقت انٹرا افغان ڈائیلاگ جیسا ایک بہت بڑا جو میدان ہے وہ آلریڈی اس وقت اس میں تمام تر کی پلیئرز جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پاکستان کے لیے حفاظت کی تمام تر دعاؤں کے ساتھ دعا کرتے ہیں پاکستان ہمیشہ محفوظ ہاتھوں میں رہے۔ آپ سے کل ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔